حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے تجھے جو مال عطا فرمایا ہے اس سے صدقہ سخاوت کر کے مخلوق کے لیے خیر کا باعث بن جا۔ اللہ نے تمہیں جتنا مال عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں بانٹو۔ رمضان المبارک کے اگر آپ احادیث میں دیکھیں، محدثین کے اقوال دیکھیں، اس سے بڑھ کے صحابہ کے اقوال دیکھیں، جتنے صوفیاء کے اقوال دیکھیں، رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ روزے کے بعد آپ کو یہی ملے گا کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بنا جائے۔ یہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے تجھے جو مال عطا کیا ہے نا اس کو مخلوق خدا میں تقسیم کر اور مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بن جا۔ حضرت بابا فرید کے تعلیمات کے مطابق ہمیں واضح نظر آتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، آپ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوگے آئندہ اس کو کاٹو گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اچھا بولو تاکہ آئندہ تمہیں اچھا کاٹنا نصیب ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہ توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں غرباء کی مدد کرو، اس میں مساکین کی مدد کرو، اس میں اللہ کے بندوں کی مدد کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر تم اس میں یہ بوگے، اس کھیتی میں، اس دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اگر تم لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننا بوگے، اگر اس میں تم صدقہ کرنا بوگے، اگر اس میں تم لوگوں کے کام آنا کے بیج بوگے، تو آخرت میں تمہارے لیے اتنا اجر ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں صدقہ اور سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ناظرین اکرام، یہ توجہ کی بات ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے مجھے قرض حسنہ دو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اب اللہ کو انسان کیسے قرض حسنہ دے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی غریب بندے کو دیکھ لو، کسی ضرورت مند بندے کو دیکھ لو، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں جس میں نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس خوبصورت مہینے میں جس میں آپ سے مخاطب ہوں، اس مہینے میں بالخصوص اگر کسی مسکین کو دیکھو، کسی غریب کو دیکھو، اس کی مدد کر دو۔ جو تم اس کو مدد کر کے دو گے نا، وہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کر رہے ہو۔ اللہ کریم وہ تمہیں لوٹائے گا، اللہ کریم تمہیں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہاری آخرت میں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں۔ اگر میں تمام اقوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کا ایک نتیجہ بیان کر دوں آپ کے آگے، اس کا ایک نتیجہ آسان لفظوں میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہوں جس کو آپ سمجھ بھی سکیں اور نافذ العمل بھی کر سکیں اپنی زندگی میں، وہ یہ ہوگا کہ ان صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں، آپ کی تمام تعلیمات کو اگر میں مد نظر رکھ کے اس کا خلاصہ اس اعتبار سے پیش کروں تو وہ یوں ہوگا کہ جس طرح ہم دنیا میں سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا اور اس میں کبھی نہ کبھی کچھ رقم ڈالتے رہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اس اکاؤنٹ میں رقم ڈالتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ جب ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو جوانی ہے، اگر بڑھاپا آیا، اگر بڑھاپا زندگی میں نصیب ہوا، جب کام نہیں کر سکیں گے، اس وقت کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں، ایک بڑی رقم جمع ہو جائے جو اس وقت ہمارے کام آئے گی۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا اس بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں وہ رقم خرچ ہو جاتی ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو اس رقم نے ختم ہو جانا ہے۔ قبر میں تو اس رقم کو کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ سیونگ اکاؤنٹ بندہ کھولتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے، پوچھتے ہیں بھئی اس میں رقم کیوں ڈالتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، یہ میں نے اپنے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر کبھی ایک دم ضرورت پڑ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ رقم میرے کام آئے گی۔ اسی طرح ان صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول لو، اپنی آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول لو جس میں تم اپنی سیونگز ڈالتے رہو۔ آپ نے حدیث رقم کی نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ اس میں جو بو آگے اچھا کاٹو گے، اس سے یہی مراد ہے کہ آخرت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول لو، اس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہا کرو۔ جس غریب کی تم مدد کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، جس مسکین کی تم مدد کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، تم کسی غریب کو کسی طرح بھی کچھ نواز
نوازو گے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ میں سیف ہو جائے گا۔ اور جب آخری وقت ہے نا، یہ دنیا کی مشکل کیا ہے، یہ تو وقت گزر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس سے آگے موت آ جانی ہے، اور یہ سب کچھ دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اصل مشکل مقام قبر ہے، اصل مشکل مقام قیامت کا دن ہے، اصل مشکل مقام پل صراط ہے۔ اس مشکل وقت کے لیے اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھولو، کسی بھی غریب کو، مسکین کو رقم دیتے رہا کرو۔ تم جس غریب کو رقم دو گے، تم جس مسکین کو رقم دو گے، وہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتی رہے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ تمہاری سیونگ تمہارے سامنے آئے گی، وہ تمہاری سیونگ تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، وہ تمہاری سیونگ تمہیں حشر میں بھی کام آئے گی، وہ تمہاری سیونگز جو ہیں جو تم نے غرباء کو دیکھ دیکھ کے آگے اپنے بھیجی تھی، وہ تمہیں پل صراط تک قائم آئیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ میں خطبہ دیا، جس کے حضرت سلمان فارسی راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ منادی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس نے کسی غریب کی مدد کی، صدقہ کرنے والے مومنین کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ناظرین اکرام لازماً کوشش کیجئے کہ غرباء اور مساکین کی مدد کیجئے۔